أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو اکیلا تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے. ہر قسم کی عزتیں اور ہر قسم کی ذلتیں اسی کے اختیار میں ہے. موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے، روز جزا کا، قیامت کا مالک بھی وہی ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وہ ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے. سبحان ما ذم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی اپنی بستیوں، علاقوں، خاندانوں اور قبیلوں کی جانب روانہ کیا تھا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک ایمانداری و دیانتداری کے ساتھ پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسما، والی بطحہ، مصدر مہر وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امام الحرمین، امام القبلتین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور جن کی نبوت و رسالت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، اور اس کے بنانے کے پیچھے اللہ رب العالمین نے اس کے مقاصد کو بھی بیان فرما دیا. ہر چیز کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے واضح کیا. وہیں انسانوں کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے اس انداز سے واضح کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں کو صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور قرآن مقدس کی آیات پڑھنے سے، اس کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کو ایک امتحان کی جگہ قرار دیا اور بتایا، اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ مقام صرف ایک امتحان گاہ ہے. یہ دنیاوی زندگی، یہ حیات ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے. جیسے ہم امتحان حال میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہی وقت گھنٹوں کا ہوتا ہے، وہی حال دنیا کے اندر انسانوں کا بھی ہے. اور ہم اس بات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب دنیاوی اعتبار سے کوئی ممتحن، امتحان لینے والا، ہمارا استاد، ہمارا ٹیچر امتحان لیتا ہے، تو اس امتحان میں وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں، وہی بچے نجات پاتے ہیں، سرخرو ہوتے ہیں جنہوں نے اس امتحان کی تیاری کی ہوگی. اور جو بچے تیاری نہیں کریں گے یا اس میں سستی اور کاہلی سے کام لیں گے، دنیاوی اعتبار سے ہم اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ بچے کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، وہ بچے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
اور دنیاوی اعتبار سے اس بات کو بھی ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو بچے کامیاب ہوتے ہیں ان کے لیے بہت سارے مواقع، بہت سارے فائدے، دنیاوی اعتبار سے بے شمار ان کے ثمرات ہیں، ان کے لیے زندگی آسان ہے۔ اور جو بچے فیل ہو جاتے ہیں ان کے لیے نقصان ہے، ان کے لیے سزائیں ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہیں، امتحان میں فیل ہوتے ہیں، گھر میں ماں باپ کی جو ہے ڈانٹ پڑتی ہے، مار پڑتی ہے، وہ ان کی سزا ہے۔ جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، زندگی کے طور طریقوں میں آ جاتے ہیں، تہذیب و تمدن میں آ جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے جب ناکامی ان کا سامنا کرتی ہے تو پھر ہر قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں اور اسی طرح سے بے شمار فتنے، ہر قسم کی جو ہے نقصانات ان کا سامنا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے دنیاوی اعتبار سے عذاب کا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہے، اور اسی چیز کو اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر ہم جو ہے توجہ کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں، تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جیسے دنیا کو بنایا، یہ امتحان کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ قیامت کے دن انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر کیا۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ ایک بات نکتے کی یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر چند مقامات پر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اور ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عملا کہا کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہی عمل اچھا ہے جو رب کے کلام کے اندر موجود ہے، اور وہی عمل اچھا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہے۔ اس سے ہٹ کے جو بھی عمل کیا جائے گا وہ اچھا عمل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ کہ عمل کرنے والے کے پاس کثرت ہے، اعمال کی کثرت ہے، نوافل بے شمار پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ نوافل کا کیا فائدہ؟ روزے رکھنے والا ہے، سال تمام روزے جب چاہے روزے رکھتا ہے، لیکن اگر وہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہے تو ان روزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسا ہی معاملہ انسان کے اعمال کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا احسن عملا، ہمیں اچھا عمل کرنا ہے، اور وہ عمل کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام حکیم کے اندر نازل فرما دیا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا۔ تو معاملہ جزا اور سزا کا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جیسے اچھا بدلہ اور خراب بدلہ انسان کو ملتا ہے، یہی معاملہ قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ دنیا میں جو اچھا عمل کرے گا، احسن عملہ کے اندر پورا اترے گا، وہ اللہ رب العالمین کے پاس بے شمار نعمتوں میں ہوگا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتوں کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین باغات کا وعدہ کیا، بے شمار نعمتیں ہوں گی، اللہ کی مغفرت ہوگی، اللہ کی رضامندی ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی ایک ایمان والے کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو لوگ احسن عملہ کے اندر پورے طور پر نہیں اتریں گے، ان کے لیے سزائیں ہوں گی، اور وہ سزا کہاں ہے؟ صرف قیامت کے دن نہیں۔ آج بعض لوگوں کی زبانوں پر یہ الفاظ سننے کو آتے ہیں مسلمانوں کے، کہا جائے کہ یہ عمل نہ کرو، ایسا عمل کرنا ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، ایسا کرو گے تو اللہ کے پاس سزا ملے گی۔ تو بعض نادان قسم کے لوگ کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پاس جانے کے بعد دیکھ لیا جائے گا، ابھی تو کرنا ہے کرتے رہو، یہاں دنیا کے مزے لینا ہے لیتے رہو، اللہ کے پاس جائیں گے جب دیکھا جائے گا۔ اللہ کے پاس جانے سے پہلے قبر کا مرحلہ بھی موجود ہے، ہم اس بات کو شاید بھول گئے ہیں۔ انسان مرنے کے ساتھ ہی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، انسان کے مرنے کے ساتھ ہی قیامت کا میدان جو ہے قائم نہیں کیا گیا، انسان کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی میدان محشر قائم نہیں کیا گیا، بلکہ انسان مرتا ہے تو اس کا ایک اور مرحلہ قبر کی زندگی بھی ہے، وہاں پر بھی انسان کو سزا اور جزا کا محاسبہ اور جو ہے سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں جو اچھا عمل کرے گا، قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، اور جو دنیا کے اندر غلط اعمال کریں گے، غلط کاموں پہ چلیں گے، غلط راہوں پہ جو ہے چلتے رہیں گے، ان کے لیے قبر کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور اللہ رب العالمین کے کلام کے مطابق جو ہے قبر کے مراحل کے ساتھ ہی ان کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔
یا تو سزا ان کو دی جائے گی یا پھر ان کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے احسان ہوگا اور ان پر بے شمار نعمتیں ان پہ اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے گا۔ قبر کے تعلق سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قبر کے اندر ہونے والے عذابات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذابات نہیں ہوتے، قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا۔ ایسی ایک جماعت، ایک ایسا گروہ، ایک ایسا فرقہ ہے جو قبر کے اندر ہونے والے عذابات کا کھلم کھلا انکاری ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر صاف طور پہ بیان فرمایا کہ قبر کے اندر عذاب کا دیا جانا یہ حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مومن کے اندر، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ لوگ جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے یا وہ لوگ جنہوں دنیا کے اندر غلط اعمال کیے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ جہنم قبر کے اندر جو ہے ان کے سامنے جہنم کو پیش کیا جائے گا، ان لوگوں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا۔ اور کب کب؟ صبح اور شام، غدوا وعشیا۔ یہ صبح و شام کا معاملہ کہاں کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ کیا قیامت کے دن صبح و شام ہونے والی ہے؟ وہاں تو بس ایک ہی ہے دن۔ قیامت کے سے پہلے دنیاوی زندگی کے اندر صبح و شام کا معاملہ ہے، قبر کے اندر صبح و شام کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، انہیں صبح و شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا۔ اور ساتھ میں کیا کہ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی۔ یہاں اللہ نے دو باتوں کو الگ الگ بیان فرما دیا۔ قبر میں جو لوگ سزا کے مستحق ہوں گے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ صبح اور شام جہنم کی آگ کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العالمین اعلان فرمائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون کے ماننے والوں کو جو ہے سخت ترین عذاب میں مبتلا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا، سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ سب سے پہلا جو گروہ ہوگا وہ آل فرعون ہے، فرعون اور اس کے ماننے والے، اس کے متبعین، اس کے چاہنے والے جو لوگ ہوں گے۔ دوسرے دسترخوان کا انکار کرنے والے، بنی اسرائیل کے سامنے دسترخوان پیش کیا گیا تھا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر کیا۔ مائدہ کے معنی دسترخوان ہے۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا تھا، اور اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر دسترخوان کے آسمان سے اترنے کے بعد اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ کائنات میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو دسترخوان والے لوگ ہیں انہیں قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اور تیسرا گروہ کون ہوگا؟ منافقین کا گروہ ہوگا، منافقین کی جماعت ہوگی جو ہمارے سامنے آئیں گے، ہماری تعریف کریں گے، آپ کے سامنے جائیں گے، آپ کی تعریف کریں گے، ہمارے سامنے آئیں گے، آپ کی برائی کریں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے ساتھ تعریف اور ہماری برائی پیش کریں گے۔ یہ دو چہرے والے جو لوگ ہوں گے جن کے اندر نفاق پایا جائے گا، جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے، انہیں قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر قبر کے عذاب کا تذکرہ بڑے ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے ان یہودیہ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آتی ہے، اور آنے کے بعد وہ عورت جو ہے عذاب قبر کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تذکرہ کرتی ہے، اور حضرت عائشہ سے کیا فرماتی ہے؟ اعاذک اللہ من عذاب القبر، اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ یا اس نے یہ کہا کہ اے عائشہ میں تمہارے بارے میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب قبر کے معاملہ کیا ہے؟ ایک یہودی عورت نے ایسا مجھ سے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ نعم، ہاں عائشہ قبر میں عذاب دیا جائے گا، عذاب القبر حق، قبر کا جو عذاب ہے وہ حق ہے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ، اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ قبر کے عذاب سے پناہ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ قبر میں عذاب دے دیا جائے گا،
قبر میں عذاب ہونے والا ہے، اسی لیے تو پناہ مانگا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان احدکم اذا مات، جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے، اور اذا علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، یہ معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے، قبر میں داخل کیا جاتا ہے، تو صبح اور شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ، اگر وہ آدمی جنتی ہے تو جنت اس کے سامنے صبح اور شام پیش کی جاتی ہے کہ دیکھ تیرا یہ مقام ہوگا، تیرا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنمی آدمی ہے تو جہنم اس آدمی کے سامنے صبح و شام پیش کی جائے گی، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جو ہے دوبارہ اٹھائے گا۔ تو قیامت کے آنے تک انسان قبر میں داخل ہونے سے لے کر قیامت کی صبح تک جو ہے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ جہنم اور جنت کو پیش کرے گا، اس کا ٹھکانہ پیش کیا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ تیرا مقام کیا ہے، قیامت میں اٹھنے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کے بعد تیرا ٹھکانہ کیا بننے والا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی تشہد میں بیٹھے، حالت نماز میں تشہد میں بیٹھے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، تو وہ آدمی 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب بھی تم میں سے کوئی آدمی تشہد میں بیٹھے تو تشہد میں بیٹھنے کے بعد جو ہے تم لوگ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ قبر کے عذاب سے پناہ کیوں طلب کی گئی؟ اسی لیے طلب کی گئی کہ قبر کے اندر عذاب ہونے والا ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں، آخر ایسے کون سے اعمال ہیں یا ایسے کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے گا؟ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ ہمارے وہ اعمال کرنے کی وجہ سے، ہمارے اندر وہ اعمال پائے جانے کی وجہ سے قبر ہی سے ہمارے عذاب کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا؟ میدان محشر میں تو عذاب اور جو ہے سزا وہاں تو یقینی ہے، لیکن قبر کے مراحل کے ساتھ ہی جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے ایسے اعمال کرنے والوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لما عرج بی ربی، جب میرے پروردگار نے مجھے معراج پہ بلایا، جب میں معراج پر گیا اللہ تعالیٰ کی بلانے سے، مررت بقوم لہم اظفار من نحاس، تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جس کے ناخن جو ہے تانبے کے تھے۔ میں ایسے قوم کے پاس سے معراج کی رات میں گزرا جس کے ناخن تانبے کے تھے، اور یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے ہی ناخن سے وہ لوگ اپنے چہروں کو اور اپنے جو ہے اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ فقلت، میں نے کہا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فقال، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کے عزتوں کو اچھالا کیا کرتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کھانا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت ساری بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمانی تمہیں گناہ تک پہنچا دیتی ہے، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی آدمی کسی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ نے خود ہی جواب دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
تو جو لوگ دنیا میں غیبتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور غیبت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمایا کہ لوگوں غیبتوں سے بچو، لوگوں کی غیبتیں نہ کرو، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی آدمی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، کسی آدمی میں کوئی خرابی موجود ہے، کسی آدمی میں کوئی برائی موجود ہے، کیا اس برائی کو بیان کرنا بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت اسی کا نام ہے، اس کے اندر برائی موجود ہے، اسی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اس کے اندر اگر وہ چیز موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو الزام ہو گیا، وہ تو بہتان ہو گیا۔ کسی کے اندر برائی موجود ہے، اور ایسا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، سارے انسان عیب دار ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی، کوئی نہ کوئی برائی، کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ ان عیوب کو جو ہے سامنے بیان کرنا، ان عیوب کو لے کر اس کی جو ہے عزتوں کو اچھالنا، ان عیوب کو لے کر لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑانا، اور جب وہ باتیں اس کو وہ سنے گا اسے تکلیف پہنچے گی، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ قبر کے اندر ہی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط کر دیا جائے گا، ان لوگوں کے ہاتھ جو ہے ناخن ان کے تانبے کے بنا دیے جائیں گے، اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کتنا گنہگار تھا، کتنا نیکوکار تھا، توحید پرست تھا، شرک کرنے والا تھا، بدعت کرنے والا تھا، یہ سارے مراحل بعد میں ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں جانے کے بعد کے یہ مراحل ہیں کہ کون کیا ہے، لیکن جو یہ معاملات ہیں، ایسے معاملات میں وہاں پر کسی قسم کی معافی نہیں ہے۔ آدمی چاہے کتنا بھی نیک ہو، اللہ والا ہو، توحید پرست ہو، اگر غیبت کا گناہ اس کے اندر پایا جاتا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا ہے، جس کی غیبت کی اس سے توبہ نہیں کی، اس سے معافی نہیں مانگی، تو قبر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اس کو جو ہے یہ عذاب دیا جائے گا، اور یہ معاملہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جتنے عذابات ہیں جو قبر میں دیے جانے والے ہیں، ان تمام عذابات کا سلسلہ قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ چند دن کے لیے عذاب دیا جائے گا، بعد میں ہٹا لیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے خطرناک نقصان ہے اور برائی ہے، گناہ ہے غیبت کا گناہ، کہ ایسا کرنے والے کو اللہ کی طرف سے قبر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی سزا دی جائے گی، اور وہ سزا قیامت تک جو ہے اس کے لیے باقی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بعض مدینہ کا ایک باغیچہ تھا، اس باغیچے سے نکلے اور نکل کر جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو لوگوں کی قبریں ہیں اور ان دونوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، شاید آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور آپ نے قبر کے اندر ہونے والے عذابات کو محسوس کیا، آپ کو ان لوگوں کی آوازیں آئی۔ اب یہاں پر کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جاننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جاننے والے نہیں ہیں، جو باتیں اللہ ان کو بتاتا ہے وہی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی تھی، اور وہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ یعذبان، ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور فرمایا وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر، اور ان لوگوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ معمولی گناہ کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کان احدہما، ان میں سے جو پہلا آدمی ہے اسے عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے لا یستتر من البول، کہ یہ آدمی پیشاب کے قطروں سے بچا نہیں کیا کرتا تھا، پیشاب کرنے کے بعد طہارت نہیں لیتا تھا، پیشاب کرنے کے بعد اس کے قطرے کپڑوں پہ لگ جاتے، جسم پہ لگ جاتے، وہ اس سے بچتا نہیں تھا، اسی لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں آج مسلمانوں کا عالم آپ دیکھیے، کسی بھائی کو نماز کے لیے بلایا جائے تو اکثر مسلمان نوجوانوں کی زبانوں پر یہ بات ہوتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ ناپاک کیسے ہو گئے؟ نہیں، فلاں جگہ پہ جو ہے طہارت لینے کا انتظام نہیں تھا، وہاں پر پیشاب کیا اور ہم ناپاک ہو گئے۔ یہ اکثر نوجوانوں کی زبانوں پر بات آتی ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ معمولی پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو آدمی ہے وَكَانَ الْآخِرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا جو آدمی تھا وہ دنیا میں چغل خوری کیا کرتا تھا، لوگوں کی بات لوگوں کو پھیلانا، ان کی بات لے کر ان کے سامنے پیش کرنا، ان کی بات لا کر ان کے سامنے پیش کرنا، چغل خوری کیا کرتا تھا۔ ان دونوں کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، قبر میں یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے
کھجور کے درختوں میں سے ایک درخت کی ڈالی کو منگایا جو ہری بھری ڈالی تھی، اور اس ڈالی کے 2 ٹکڑے کیے، اور آپ علیہ السلام نے ان 2 ڈالیوں کے ٹکڑوں کو دونوں کی قبروں پر رکھا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے مجھے اس بات کی امید ہے کہ جب تک یہ ڈالیاں سوکھ نہ جائیں ان کے عذاب میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگانے کی وجہ سے ان کے عذاب میں اللہ کے رسول نے شاید کوئی کمی واقع ہو جائے ایسے الفاظ کہے ہیں۔ تو کیا گناہ ہے؟ پیشاب سے نہ بچنا، نجاست کا استعمال، نجاست سے رہنا، ناپاکی کا جو ہے ناپاکی کے ساتھ رہنا، جسم کو پاک و صاف نہ رکھنا، اور چغل خوری کرنا، یہ 2 گناہ بھی ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قبر میں لوگوں کو عذاب دیا جائے گا اور لوگ قیامت تک جو ہے وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا خواب بیان فرمایا۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام نماز فجر کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور صحابہ میں سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتلائے۔ لہذا جو بھی خواب دیکھتا وہ نبی سے بیان کر دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، آپ نے لوگوں سے سوال کیا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کی رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو ہے اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتے تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 لوگ آئے اور ان دونوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے وہ لوگ لے کر چلے، یہاں تک کہ مجھے ایک ایسے آدمی کے پاس لے جایا گیا جو آدمی لیٹا ہوا ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے جو لیٹا ہوا ہے، اور اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر کے پاس ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے، اور جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر ہے۔ وہ زور سے اس پتھر سے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر کو مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے، اور سر کو مار لگنے کی وجہ سے پتھر جا کر دور گرتا ہے۔ اب وہ شخص جو کھڑا ہوا ہے وہاں جاتا ہے، پتھر لے کے آتا ہے، پتھر کے لانے تک اس کا جو سر زخمی ہوا تھا یہ پھر سے صحیح ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کا سر پھر صحیح ہو گیا، پھر سے وہ عمل جاری ہے، پھر مارا جا رہا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے، وہ پتھر آدمی لے کے آتا ہے، پھر سے دوبارہ مارا جا رہا ہے، مسلسل یہ عمل جاری و ساری ہے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا سبحان اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے کیا کہا، انطلق، آپ آگے چلیے۔ مجھے اور آگے لے جایا گیا، ہم آگے گئے۔ آگے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا جو ہے آنکڑا ہے، یعنی لوہے کا ایک چھوٹا سا ہتھیار کے ٹائپ میں کوئی چیز ہے۔ وہ آدمی جو ہے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے گال کو زخمی کرتا ہے، یعنی اپنے سیدھے ہاتھ میں وہ ہتھیار لیتا ہے جو نوکیلا ہے، اس سے اپنے کلے میں چباتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کلہ پورا پھٹ کر گردن نکل رہا ہے۔ پھر اپنے سیدھے ہاتھ سے اس کو نکالتا ہے، پھر اپنے الٹے ہاتھ میں اس کو لیتا ہے، پھر اپنے الٹے گال کو زخمی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جو گردن ہے وہاں وہ نکل رہا ہے، زور سے چباتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے بائیں طرف بھی عمل کر رہا ہے اس کا دایاں جو گال ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر جب دائیں طرف کرتا ہے اس کا بایاں حصہ صحیح ہو جاتا ہے، مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ میں نے پھر سوال کیا سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ مجھے اور آگے لے جایا گیا۔ آگے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے تندور کے مانند چولہا ہے، جیسے تندور کی روٹی کا چولہا ہوتا ہے، نیچے سے کشادہ ہوتا ہے اور اوپر سے تنگ ہوتا ہے، ایسا جو ایک چولہا ہے، اور اس چولہے کے اندر جو ہے آگ جل رہی ہے، اور اس آگ کے اندر جو ہے ننگے مرد اور عورتیں ہیں۔ جیسے ہی وہ آگ ان کو چھوتی ہے وہ لوگ زور سے چلا اٹھتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آگ ان کو بھڑکا رہی ہے، یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ لوگ چولہے سے باہر نکل کے نیچے گر جائیں، دوبارہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یعنی بار بار ان کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، اس میں جلایا جا رہا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ مجھے اور آگے لے جایا گیا۔ آگے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے خون کی طرح ایک پانی کا جو ہے تالاب ہے، خون کا سمندر ہے، خون کا تالاب ہے، اور اس خون کے تالاب میں درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور وہ نکلنا چاہتا ہے، اس تالاب سے تیر کر باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کنارے پر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ جیسے وہ آدمی کنارے پر آتا ہے
باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جو کنارے پر آدمی کھڑا ہوا ہے اسے زور سے پتھر منہ پہ مارتا ہے اور وہ آدمی دوبارہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ یہ عمل بار بار دہرایا جا رہا ہے، وہ بار بار نکلنا چاہتا ہے، اسے پھر دوبارہ مار کے بھگایا جا رہا ہے۔ میں نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ مجھے اور آگے لے جایا گیا۔ آگے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی زیادہ بدصورت آدمی ہے، اور نبی نے فرمایا کہ اے ساتھیوں، تم نے اتنا زیادہ بدصورت انسان دنیا میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اتنا زیادہ بدصورت آدمی ہے، اور اس کے اطراف میں جو ہے آگ ہے، اور وہ آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ آگ جہاں جہاں جاتی ہے وہ بھاگتے ہوئے آگ کے پاس جاتا ہے، آگ کو بھڑکاتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے جو ہے ایک باغ میں داخل کیا گیا۔ میں نے ایسا خوشنما باغ اور ایسا بہترین باغ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ پھر مجھے وہاں سے نکالا گیا، مجھے ایک محل میں داخل کیا گیا۔ میں وہاں پر جانے کے بعد دیکھا کہ اس کی ایک اینٹ جو ہے سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس محل کے اندر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، مرد اور عورتیں ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ان کا آدھا دھڑ جو ہے اچھا ہے، یعنی خوبصورت ہے، اور ان کا باقی کا جو جسم ہے وہ بالکل بدصورت ہے، یعنی آدھے سے وہ لوگ خوبصورت ہیں اور آدھے سے بدصورت ہے۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ میں آگے جانے کے بعد مجھے ایک مقام پہ لے جایا گیا جہاں پہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اتنے لمبے اتنے طویل تھے کہ ان کے سر کو دیکھنے کے لیے مجھے جو ہے اپنا سر پورا اٹھانا پڑا۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کے سر کو دیکھا، اتنے لمبے پورے آدمی تھے، اور اس شخص کے پاس جو ہے بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، ان کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے، اتنا زیادہ کثیر تعداد بچے جو ہے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ محل کے اندر جو لوگ موجود تھے ان سے کہا گیا، سامنے ایک نہر جا رہی تھی، ان سے کہا گیا کہ نہر کے کود جاؤ۔ جیسے وہ لوگ نہر کے اندر کود گئے، اس نہر کے اندر صاف و شفاف پانی تھا۔ جب وہ لوگ باہر نکل کے آئے نہر سے تو ان کا پورا جو جسم بدصورت تھا وہ بھی خوبصورت ہو گیا اور وہ اچھے لگنے لگے۔ اس کے بعد دونوں نے مجھ سے کہا، اے نبی آپ اپنا چہرہ اوپر اٹھائیے۔ میں نے جب آسمان کی طرف یعنی اوپر میں نے اپنا چہرہ کیا تو مجھ سے کہا گیا یہ مقام آپ کا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندو مجھے وہاں پر لے جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، آپ ضرور یہاں پر آئیں گے، لیکن ابھی آپ کا مقام وہاں پر جانے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ رات تمام مجھے گھماتے رہے پھراتے رہے، آخر کیا کیا ماجرا ہے؟ میں نے جو جو دیکھا ہے وہ ساری باتیں مجھے بیان کرو کہ میں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، جو آدمی لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اس کے سر کو مارا جا رہا ہے، بار بار زخمی کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر وہ آدمی جو ہے علم کا جاننے والا تھا، قرآن کی تعلیمات کا جاننے والا، نبی کے فرامین کو جاننے والا تھا، لیکن نہ اس نے اس پہ عمل کیا، نہ لوگوں کو اس بات کی جو ہے لوگوں کی طرف بلایا، نہ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دی، بلکہ وہ خود جو ہے بدعمل تھا اور نمازوں سے غافل رہا کرتا تھا۔ لہذا قیامت کی صبح تک اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار ہے، چمٹا ہے، اور اپنے ہی گالوں کو وہ زخمی کیا جا رہا ہے۔ وہ دنیا کے اندر جو ہے جھوٹ بولنے والا آدمی تھا۔ اور کیسا جھوٹ بولتا تھا؟ جب وہ جھوٹ بولتا تھا تو اس کا جھوٹ جو ہے تبلغ الآفاق، اس کا جھوٹ تمام دنیا میں پھیل جایا کرتا تھا۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے پاس واٹس ایپ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام پہ بے شمار میسیجز آتے ہیں، اس میں کئی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، ہم نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، نہ اس کی ہم جو ہے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، غلط ہے، حق ہے، باطل ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، ہم فوری دیکھتے ہیں اور اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ جس نے جھوٹ کو پھیلایا ہم اس میں حصے دار بن گئے اور ہمارا جھوٹ جو ہے لوگوں میں پھیلتا جا رہا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت تک یہ آدمی اپنے چہرے کو زخمی کرتا رہے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہے تنور کے اندر لوگ ہیں جو جل رہے ہیں، وہ دنیا میں کے اندر جو ہے بدکاری کرنے والے، زناکاری کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا خون کے نہر کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ آدمی دنیا کے اندر سود کا کھانے والا تھا، سودی کاروبار کرنے والا، سودی لین دین کرنے والا، سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، یہ آدمی تھا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک جو ہے یہ اسی نہر کے اندر رہے گا، اس کا یہ انجام ہے اور اس کا یہ بدلہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک آدمی ہے
جو بہت زیادہ بدصورت ہے، اصل میں وہ آدمی جہنم کا گیٹ مین ہے، جہنم کا داروغہ ہے، اس کا نام مالک ہے۔ یہ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے کبھی یہ مسکرایا نہیں ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو بڑے طویل آدمی ہیں، بڑے لمبے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطراف میں جو بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے ہیں جو دنیا میں دودھ پینے کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں وہ بچے جو ہے ان کے اطراف میں کھیل رہے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ان کے اندر جو ہے مشرکین کے بچے بھی شامل ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، مشرکین کے بچے، کافروں کے بچے، مومنوں کے بچے، سارے بچے وہاں پر موجود ہیں جو ان کے اطراف میں کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو محل دیکھا یہ عام مسلمانوں کا گھر ہے، یہ جنات عدن ہے، اور اس میں جو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں جن کے آدھے چہرے بدصورت ہیں، آدھے چہرے جو ہے آدھا حصہ ان کا خوبصورت ہے۔ یہ دنیا میں ایسے لوگ تھے جن کے اعمال کے اندر اچھائیاں بھی تھے، برائیاں بھی تھے، گناہ بھی کرنے والے تھے اور غلطیاں بھی، ان کے اچھائیاں ان کے اندر موجود تھے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کو اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ مسلمانوں کا اور عام ایمان والوں کا مکان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 لوگوں کا معاملہ دیکھا، وہ معاملہ کہاں پر ہونے والا ہے؟ قبر کے اندر۔ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اگر وہ انسان قرآن کا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا جانکار رکھتا تھا، جاننے والا تھا، ساری باتیں اس کو معلوم تھی، اس کے باوجود بھی عمل نہیں کیا کرتا تھا، نمازوں کی لوگوں کو تعلیم دیتا، خود نمازوں سے غافل تھا، لوگوں کو نماز فجر کی تعلیم دیتا اور خود نماز فجر کے ٹائم پہ سو جایا کرتا تھا، ایسے آدمی کا معاملہ کیا ہوگا؟ قبر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اس کے سر کھسلا جائے گا اور قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ دنیا میں جھوٹ بولنے والے، آج تو جھوٹ کی بڑی کثرت ہے، ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جن کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ارے یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے لوگوں کی زبانوں سے جو ہے جھوٹ نکلتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر جھوٹ جو ہے بہت زیادہ عام ہو چکا ہے مسلمانوں کے اندر، جبکہ زمانے جاہلیت میں جھوٹ اتنا برا عمل تھا، وہ لوگ بھی جھوٹ کو بڑا معیوب سمجھا کرتے تھے۔ ہرقل کے بارے میں آتا ہے، روم کا بادشاہ ہرقل، اس کے سامنے ایک مرتبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ ابھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اتفاق سے وہ زمانہ، وہ دور تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان میں چند دنوں کے لیے ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ ہم جو ہے لڑائی نہیں کریں گے۔ ویسے اسنا میں ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط ہے روم کے بادشاہ کے پاس آ پہنچا، تو روم کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمارے علاقے میں عرب کے علاقوں سے آنے والا کون سا قافلہ ہے؟ تو لوگوں نے پیش کیا کہ یہ قافلہ جو ہے مکہ سے آیا ہوا ہے۔ لہذا اس نے تمام لوگوں کو بلایا اپنے محل کے اندر۔ محل میں بادشاہ موجود ہے، اس کے سارے درباری موجود ہے، سارے وزراء ہیں، سارے منسٹرز موجود ہیں۔ سب کی موجودگی میں اس نے ان لوگوں سے سوال کیا جو مکہ سے آئے ہوئے تھے۔ درمیان میں اس نے ٹرانسلیٹر کو رکھا اور سوال کیا کہ وہ آدمی جو مکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس آدمی سے سب سے زیادہ قریب آدمی کون ہے رشتہ داری کے معاملے میں؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ اس نے ان کو سب سے سامنے بلایا اور ان کے پیچھے تمام لوگوں کو بٹھا دیا اور کہا، اپنے ترجمان سے کہلوایا کہ ان لوگوں سے کہو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس آدمی سے چند سوالات کرنے والا ہوں اس آدمی کے بارے میں، اگر یہ مجھے ذرا بھی کہیں جھوٹ بول دے تو تم مجھے آگاہ کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں اگر یہ بات نہ سمجھتا اور میرے دل میں یہ بات نہ آتی کہ میری قوم کے لوگ بعد میں میرے بارے میں برائی بیان کریں گے تو میں ضرور نبی کے بارے میں جھوٹ بولتا، لیکن میں اس بادشاہ کے سامنے کوئی بات جھوٹ بیان نہ کر سکا۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی جو ہے جھوٹ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور آج مسلمان جو ہے بڑے ہی آسانی کے ساتھ جھوٹ کو جو ہے بولتے ہیں۔ جھوٹ کا رواج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جھوٹ بولنے والوں کا انجام کیا ہے؟ قبر میں داخل ہونے کے بعد قیامت کی صبح تک جو ہے ان کے چہروں کو زخمی کیا جائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ سود کا ہے، اسی طرح کا معاملہ بدکاری کا ہے، زناکاری کا ہے۔ زناکاری عام ہو چکی ہے، ہر قدم قدم پہ زناکاری کے اڈے موجود ہیں۔ ایسے اعمال کرنے والوں کی سزائیں قیامت کے دن نہیں
بلکہ قبر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ تو یہ اسباب عذاب قبر کے تعلق سے میں نے چند باتیں بیان کی ہیں، اور مزید بہت ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو، ان تمام باتوں کو جو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں ہونے والے عذابات کے جو اسباب ہیں، جو گناہ ہیں، ان تمام گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو کمی اور خامیاں موجود ہیں، اے اللہ اس کو اپنے مہربانی سے دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے نیک اعمال کو اپنے مہربانی سے جو ہے قبول فرما لے۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کے قرضوں کو ادا کرنے کا انظام پیدا فرما دے۔ جو مسلمان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ نجات کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔